آج ہماری جو ہے کلاس 5ویں کلاس ہے فقہ الحلال کورس کی، اور آج سے جو ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے وہ ہے حلال و حرام کے فقہی ضابطے اور فقہی احکام۔ اس ٹاپک میں بنیادی طور پر یہ دیکھیے گا 6 موضوعات ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے اس میں آئے گی چند اہم اصطلاحات، وہ جو تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پھر ہے حرمت کے 7 اسباب۔ نمبر 3 پر ہے اسباب حرمت اور کاسمیٹکس۔ یہ چند باتیں ہوگی، کاسمیٹکس پر بعد میں الگ سے تفصیل بھی آئے گی، یہاں صرف مختصر سی وضاحت ہوگی۔ نمبر 4 پہ پھر اسباب حرمت اور میڈیسن۔ نمبر 5 پہ پھر حرام چیزوں سے علاج، اور نمبر 6 پہ حلال و حرام سے مرکب اور مجموعہ اگر کسی چیز میں ہو، مخلوط ہو، تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جو چند اصطلاحات ہیں یہ ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، حرام بھی، مباح بھی، مشتبہ بھی، مکروہ بھی، طہارت، نجاست، حرمت کا سبب البتہ یہ جو ہے آگے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریزن، وجہ، علت، کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ، بیس، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سبب یا علت۔ اچھا، جو بنیادی جو ہمارا اس ٹاپک کا دوسرا پوائنٹ ہے یا یونٹ ہے، وہ ہے حرمت کے 7 اسباب، 7 ریزن یا 7 بیسز آف پروہیبیٹیشن، یا حرام ہونے کے 7 اسباب۔ وہ کسی بھی چیز کو شریعت میں اگر کوئی بھی چیز حرام ہو تو فقہا نے اس میں غور و فکر کر کے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے یہ 7 ایسے ریزن، 7 ایسے ہمیں اسباب دیے ہیں جن کی بنیاد پر کسی بھی چیز کے بارے میں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ کسی بھی چیز کے اندر ان 7 میں سے کوئی نہ کوئی ایک بیس یا کوئی نہ کوئی ایک ریزن موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو حرام اور اگر نہیں ہے تو وہ حلال۔ یہ 7 ریزن کون کون سے ہیں؟ نام ان کے یہ ہے، الگ الگ سے وضاحت ہر ایک کی آگے آئے گی۔ پہلا ہے نص۔ نص کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت یا کوئی حدیث، عبارت، حدیث کو کہتے ہیں۔ قرآن یا حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت یا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نص کہتے ہیں۔ نمبر 2 اور دوسری چیز جو ہے وہ استخباس ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہے استخباس، اس کو خبث بھی کہتے ہیں، خبث یا استخباس۔ تیسری چیز ہے مضرت، یعنی نقصان دہ ہونا، مضر ہونا۔ چوتھی چیز نجاست، اس کی ہر ایک کی انشاءاللہ آگے وضاحت آ جائے گی۔ نمبر 5 پہ سکر یا نشہ۔ نمبر 6 پہ ہے پھر کرامت، اور نمبر 7 پہ پھر آئے گا آگے سبعیت یا درندگی۔ ہر ایک کی انشاءاللہ آگے کچھ کچھ باتیں آ جائے گی۔ اب ہم ترتیب وار 1 2 3 کر کے ان 7 ریزنز کی تو یہ 7 ریزن آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ ایک پہلا نص ہے، پھر استخباس، پھر مضرت، نجاست، نمبر 5 پہ نشہ، نمبر 6 پہ کرامت، نمبر 7 پہ سبعیت یا درندگی۔ ہر ایک کی انشاءاللہ آگے ترتیب وار میں چند چند پوائنٹس بتاؤں گا، تو یہ اہم ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھتے جائیں۔ اگر نوٹ کرنا ہے تو اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ نص، اس کا پہلے آپ اس سے متعلق جو ہے نا آپ تقریباً 4 یا 5 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات، نص کا مفہوم کیا ہے؟ یہ جو لفظ نص ہے نا، نون اور صاد، پہلی جو چیز ہے یہ نص ہے۔ نص کا مطلب ہے، ابھی آئے گی انشاءاللہ، ابھی میں نے جگہ تبدیل کر دی، ذرا نیٹ کا مسئلہ تھا۔ تو نص کا مطلب ہے عبارت، کسی بھی ٹیکسٹ کو کہتے ہیں نص، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی کوئی آیت یا حدیث۔ اور مطلب اس کا یہ ہے، جو اصول کی شکل میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کہ قرآن کی کسی آیت میں
یا حدیث میں کسی بھی چیز کو اگر حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی، اور ایسی چیزوں کو شریعت میں منصوص محرمات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا اصول ہے۔ لہٰذا جن چیزوں پر قرآن کی آیت موجود ہے کہ یہ چیز حرام ہے، شراب، خنزیر، خون وغیرہ وغیرہ، مردار، یا حدیث موجود ہے، تو ان کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ چیزیں کیوں حرام ہیں، تو ایک ہی وجہ ہے ہمارے پاس، ایک ہی ریزن ہے، خواہ اس کے اندر دنیاوی کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، بس بنیادی دلیل یا بنیادی بیس ہمارے پاس ہے قرآن کی آیت یا حدیث۔ اب اگر کوئی اچھا، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جن چیزوں کو قرآن کی آیت میں یا حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہو، اس کے اندر حکمتیں تو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بنیادی ریزن جو ہے وہ قرآن یا حدیث ہوگا۔ اگر کوئی پوچھے کہ خنزیر کیوں حرام ہے، تو سب سے بڑا بیس اور بنیادی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے اور حدیث نے ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ بس باقی جو اس کا جسم کے لیے مضر ہونا ہے، دنیاوی اعتبار سے بیماریاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، وہ الگ چیزیں ہیں، وہ سائڈ کی چیزیں ہیں۔ اصل چیز ہمارے پاس جو ہے وہ دا ٹیکسٹ آف قرآن یا سنہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے آپ۔ لہٰذا اگر کسی بھی چیز کے بارے میں قرآن کی آیت یا حدیث کے اندر یہ آ گیا کہ یہ چیز حرام ہے، تو بس وہاں کوئی اور ریزن ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہی ایک ریزن ہے بنیادی طور پر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان نے جب قرآن کو مان لیا، حدیث کو مان لیا، تو بس پھر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی ماننا لازم ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن یا حدیث کے اندر جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی فقہا نے مختلف قسمیں لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے دو قسموں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ پہلی چند قسم ایسی ہے، کچھ کو کہتے ہیں قطعی اور کچھ کو کہتے ہیں ظنی۔ قطعی حرام مطلب یقینی حرام، اور ظنی محرمات، دو قسم کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو تقسیم ہے، یہ جو ہے زیادہ طور پر عوام کے لیے تو ضرورت اس کی پیش نہیں آتی، لیکن علماء کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دراصل قرآن تو ایک قطعی دلیل ہے، یقینی دلیل ہے، اس سے جو چیز ثابت ہوگی، وہ جو حرمت جس چیز کی حرام ہونا ثابت ہوگا وہ قطعی حرام ہوگا۔ لائک شراب، خنزیر وغیرہ، یہ قطعی طور پر حرام ہے، یقینی حرام ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ ظنی حرام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی دلیل سے حرمت ثابت ہو جائے جو دلیل یقینی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک ایسی حدیث آئی ہے آپ کے پاس کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے راوی کمزور ہے، اس حدیث کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یار ممکن ہے یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، تو اس سے جس چیز کا حرام ہونا ثابت ہوگا اس کو ہم قطعی نہیں کہیں گے۔ اس کا اگر کوئی آدمی انکار کرے گا تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ، تو اس کو پھر فقہا کہتے ہیں ظنی محرمات۔ ٹھیک ہے، تو اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے عمومی طور پر علماء کے ساتھ ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ لیجئے۔ صرف آپ کو یہ وضاحت بتانی تھی کہ قطعی محرمات کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، البتہ جو چیز ظنی دلائل سے ثابت ہو جائے اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری جو تقسیم ہے وہ ہے حرام لعینہ اور حرام لغیرہ۔ یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو، حرام لذاتی ہی، یا اس کو بھی کہتے ہیں حرام لعینہ ہی اور لذاتی ہی ایک ہی چیز ہے، اور دوسری ہے حرام لغیرہ ہی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کی کسی آیت میں جس چیز کا باقاعدہ نام لے کر اگر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ حرام لعینہ ہی ہے، یا کسی حدیث میں واضح طور پر کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ حرام لعینہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حرام لعینہ ہی اور حرام لغیرہ کا ضابطہ آگے آئے گا۔ ایسی چیز ہمیشہ کے لیے قیامت تک حرام رہتی ہے، جبکہ جو دوسری قسم ہے حرام لغیرہ۔ حرام لغیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن یا حدیث میں اس چیز کا باقاعدہ نام لے کر اس کو تو حرام نہیں قرار دیا، لیکن قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں بھی وہ چیز حرام ہوتی ہو، تو ایسی چیز کو کہتے ہیں حرام لغیرہ۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ شراب، خنزیر وغیرہ حرام لعینہ ہی ہے، کیونکہ اس کا باقاعدہ نام لے کر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور حرام لغیرہ کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ حرام لغیرہ کی مثال جیسے کہ وہ چیزیں جو آج کل لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کا قرآن و حدیث میں باقاعدہ نام نہیں ہے، لیکن ان کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کے کسی اصول کے تحت آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں نشہ ہے،
یا وہ زہر ہے، جان کی ہلاکت کا سبب ہے اس میں، تو ان چیزوں کو حرام لغیری ہی کہیں گے کہ وہ کسی خاص ریزن کی وجہ سے حرام ہے، باقاعدہ قرآن و حدیث میں اس کا نام لے کر حرام نہیں قرار دیا۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا، اب دونوں سے متعلق ایک ضابطہ ذہن میں رکھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حرام لعینہ، جس کا قرآن و حدیث میں باقاعدہ نام لے کر حرام قرار دیا گیا ہو، وہ قیامت تک وہ چیز حرام رہتی ہے، کبھی بھی حلال نہیں ہوتی، سوائے مجبوری کی حالت کے، جس طرح کے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص کو موت کا اندیشہ ہو اور خوف ہو کہ مر جانے کا، اور بھوک سے مر رہا ہو، کوئی چیز اور نہ ہو، تو پھر خنزیر وغیرہ کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے، وہ الگ حالت ہے، ورنہ ویسے حرام رہے گی۔ جہاں تک حرام لغیری کی بات ہے تو وہ کسی خاص ریزن، کسی خاص وجہ سے حرام ہوگی، اگر وہ وجہ موجود ہوگی تو چیز حرام ہوگی، اگر وہ وجہ موجود نہیں ہوگی تو چیز حلال ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مشروب آ گیا، ایک پینے کا ایک جوس آ گیا، اس جوس کو دیکھا جائے گا، اگر اس کے اندر نشہ موجود ہے تو یہ حرام ہے، لیکن اگر اس کے اندر نشہ نہیں ہے تو وہ حلال ہے۔ تو لہذا بنیادی چیز جو ہوگی حرام لغیری میں، وہ اس کے اندر وہ سبب کو دیکھا جائے گا، جو اس اسباب آگے آ رہے ہیں، مزید ریزنز۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر سب سے بیلا بیس ہمارا، کہ جس کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا پہلے اس کا خلاصہ۔ اچھا جی، اب نمبر 2 پہ آ جائیے۔ جو سلائیڈز میں نے آپ کو دی تھی وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے، یہ بھی آپ کو میں دے دوں گا، تو یہ آپ اپنے پاس یہ والا محفوظ رکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، جو دوسرا ہمارے پاس سبب ہے اس کو کہتے ہیں استخباث۔ اس کے لیے بعض فقہاء ایک اور لفظ یوز کرتا ہے، استقذار، ذال کے ساتھ، استقذار، فلتھینس، اور اس کے لیے خبث کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے متعلق یہ ہم نے تقریباً 5 پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے، ہر ایک سے متعلق میں آپ کو خلاصہ کر کے آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے استخباث کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا۔ نمبر 2 پھر یہ دیکھیں گے کہ طیبات کا کیا مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کو ملا کر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو ملا کر سمجھنے سے ہی دونوں کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے نمبر 3، نمبر 4، اچھا یہ نمبرنگ میں بھی غلطی ہو گئی ہے، نمبر 5 اور نمبر 6 پر پھر آگے جائیں گے۔ تو پہلے پوائنٹ نمبر 2 کو ملا کر سمجھتے ہیں۔ استخباث کا لفظ جو ہے یہ خبث سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، خبث کا جو خا، با اور ثا ہے، اس کا لغت اور ڈکشنری میں اس کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ چیز۔ طبعاً یعنی وہ چیز جو کسی بھی شخص کی طبیعت کو ناپسند ہو، مکروہ ہو، ناپسندیدہ چیز کو کیا کہتے ہیں؟ خبث یا استخباث۔ اور استخباث کا مطلب ہوگا کسی چیز کو ناپسند سمجھنا، مکروہ سمجھنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے استخباث کا مفہوم۔ اچھا، نمبر 2 جو طیبات کا لفظ ہے یہ طیبن سے ہے، طیبن، اور طیبن یہ اپوزٹ اور جو ہے مقابل ہے خبث کا۔ اس کا مطلب ہے پاکیزہ چیزیں، وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور لذیذ ہو، ان کو کہتے ہیں طیب۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کا خلاصہ کے طور پر دونوں کا مفہوم کیا سمجھ میں آیا؟ استخباث کا مطلب یہ آیا، خبث کا مطلب کہ کسی چیز کو ناپسند اور مکروہ سمجھنا۔ ٹھیک ہے، اور طیب کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی چیز کو مرغوب اور لذیذ سمجھنا۔ یہ تو ہوگا اس کا مفہوم۔ دونوں سے متعلق اب ایک پوائنٹ ذہن میں رکھے، قرآن کے اندر کئی آیات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ ہم نے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ بھئی آپ یا مسلمانوں پر خبائث اور خبیث چیزیں حرام قرار دی گئی ہے، خبائث اور خبیث چیزیں حرام قرار دی گئی ہے، اور کلوا من الطیبات، اور اس طرح یعنی طیبات کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور طیبات سے کھاؤ۔ تو یہ جو مفہوم ہے یہ ہر جگہ ملتا ہے کہ طیبات کھاؤ، طیبات پاکیزہ رزق کھاؤ، اور خبیث اور جو ناپسند اور مکروہ چیزیں ہیں وہ نہ کھاؤ۔ اب یہ تو ٹھیک ہے،
یہاں تک تو اس کا مفہوم سمجھ آ گیا کہ استخباث یا خبیث کا مطلب ہے جو چیزیں انسان کی طبیعت کو ناپسند ہو، جس سے انسان کی طبیعت کو گھن آتی ہو، اور طیبات جس چیز کو انسان طبعی طور پر پسند کرتا ہو، مرغوب اور لذیذ ہو. ٹھیک ہے، یہ دونوں مطلب سمجھ میں آ گیا. اور قرآن سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن نے خبیث اور استخباث والی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور طیبات کو حلال اور پاک قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب ذرا ہم نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ کیا جو انسان کی طبیعت کو جو چیز لذیذ ہو اور تو وہ حلال ہوگی، اور جو چیزیں انسان کی طبیعت کو ناپسند ہو اور انسان اس کو گن آتی ہو، انسان کو اس سے گن آتی ہو، تو کیا وہ حرام ہوگی؟ کیا یہ ایک معیار ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا؟ اس کو ہم سٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں صرف اس بات کو کہ بھئی جو چیزیں آپ کو لذیذ ہو، پسند ہو، وہ حلال، جو چیزیں ناپسند ہو، جس سے آپ کو گن آتی ہو، وہ حرام؟ کیا اتنی سی بات جو ہے اس کو آپ سٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں حلال و حرام کے لیے؟ اگرچہ قرآن کی بعض آیات میں کچھ نہ کچھ اشارہ ملتا ہے کہ خبیث چیزیں حرام ہے اور طیب حلال ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کی 2 آراء ہے. ہمارے ساتھ اکثر ساتھی اہل علم ہے سارے، تو اس لیے میں فقہا کی آراء کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک رائے یا ایک اوپینین فقہائے مالکیہ کا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی رائے، اور دوسرا اوپینین وہ دیگر فقہا کا ہے، دیگر تمام فقہا کا. امام مالک اور مالکیہ کا اوپینین اور رائے یہ ہے کہ طیب کا مطلب ہے حلال چیز، یعنی وہ چیزیں، طیبات کا مطلب ہوگا وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو قرآن و حدیث میں حرام نہ قرار دیا ہو اور ان چیزوں کے اندر دیگر اسباب حرمت میں سے کوئی سبب بھی نہ پایا جائے، لائک وہ مضر صحت نہ ہو، اس میں نشہ نہ ہو، جو بھی آگے اسباب آ رہے ہیں وہ نہ ہو اس میں، تو وہ طیبات ہے. اور جہاں تک خبائث اور خبیث کا مطلب ہے تو اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں جن کو یا تو قرآن و حدیث میں حرام قرار دیا ہو، جیسے شراب اور خنزیر، یا اس کے اندر کوئی بھی نہ کوئی ریزن یا حرمت کا یا حرام ہونے کا جو آگے ریزن آ رہے ہیں، دیگر اسباب آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک سبب اس میں موجود ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر فقہائے مالکیہ کی رائے. تو گویا ان کے نزدیک طیب اور خبیث یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کی طبیعت کو پسند ہو تو وہ حلال، اور ایک چیز آپ کی طبیعت کو پسند نہ ہو، مکروہ سمجھتے ہیں آپ، تو وہ حرام. یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. ان کے نزدیک سٹینڈرڈ جو ہے وہ قرآن و سنت اور دیگر اسباب ہے. سمجھ آ گیا یہ مطلب؟ اب ہم آتے ہیں جمہور فقہا کی طرف. جمہور فقہا کی رائے یہ ہے عام علماء کی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، طیبات کے اندر حلال بھی شامل ہے اور خبیث کے اندر حرام چیزیں شامل، لیکن اس کا ایک الگ مفہوم بھی ہے کہ طیبات کے اندر وہ چیزیں شامل ہوگی جو عام طور پر عام مسلمانوں کو اور سلیم الطبع لوگوں کو پسند آتی ہو، اور عام طور پر سلیم طبیعتوں والے لوگ اس کو ناپسند نہ کرتے ہو، ان کو اس سے گن نہ آتی ہو، تو وہ چیز طیب ہے. اور خبیث کا مطلب وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن سے عمومی طور پر یعنی وہ چیز جو اپنی یعنی اتنی ناپسند ہو کہ عام مسلمان لوگ، اکثر لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو، اس سے لوگوں کو گن آتی ہو. اس میں عام لوگوں کا اعتبار ہے، 1 2 3 آدمیوں کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی چیز جو ہے وہ خبیث ہے. لہٰذا جمہور فقہا کی رائے کے مطابق طیب اور خبیث بھی ایک سٹینڈرڈ ہے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا. لہٰذا دیگر اسباب کو سائڈ پہ رکھیے، صرف اتنی بات کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ چیز قرآن و سنت میں حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو طیب اور خبیث کا مطلب بتا رہا ہوں، سٹینڈرڈ، کہ جمہور علماء اس کو کیسے سٹینڈرڈ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طیب کا مطلب ہوگا وہ چیز جس کو قرآن و حدیث میں حرام نہ قرار دیا، اس کے اندر کوئی حرام ہونے کا کوئی اور سبب بھی نہیں ہے، نشہ وغیرہ کی طرح، اور اس کو عمومی طور پر عام لوگ اس کو پسند کرتے ہو اور لوگوں کو وہ طبعی طور پر لذیذ ہو، سلیم الطبع لوگوں کو، تو وہ طیب ہے، وہ حلال ہے.
اور جو چیز قرآن و سنت میں حرام ہے وہ تو ویسے بھی حرام ہے، جس چیز میں کوئی اور ریزن ہے وہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز قرآن و سنت میں حرام نہیں ہے، کسی چیز کے اندر اور کوئی ریزن بھی نہیں ہے، لیکن اس چیز کے اندر خبث موجود ہے، صرف خبث، صرف مثال، صرف خبث کا مطلب یہ ہوگا کہ سلیم الطبع لوگ اور عمومی طور پر عام مسلمان لوگوں کو اس سے گن آتی ہو تو اس چیز کو بھی ناجائز کہا جائے گا۔ اگرچہ اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے کہ اتنا بڑا درجہ تو نہیں دے سکتے قرآن و حدیث کی طرح، لیکن اس کو کم از کم ناجائز یا مکروہ تحریمی قرار دیا جائے گا، اس کو ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اس کی مثالیں کیا ہے؟ انسان کے بدن سے، مثال کے طور پر جو انسان کے منہ سے لعاب یا جو انسان کے ناک سے جو گندگی نکلتی ہے، فقہا عمومی طور پر اس کے لیے ناجائز کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ عام سلیم الطبع لوگ اس سے گن کرتے ہیں، تو جب گن کرتے ہیں تو محض یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ ہمارے پاس یہ نکل آیا کہ اگر کسی چیز کی حرام ہونے پر قرآن یا حدیث کی آیت یا حدیث تو نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی اور ریزن بھی نہیں ہے، لیکن عام مسلمان لوگ اس سے گن کرتے ہو، طبیعتوں پر گناہ گزرتی ہو لوگوں کی، اور اس کو استعمال نہ کر سکتے ہو عام لوگ، تو پھر اس کو بھی فقہا نے ممنوع لکھا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر آگے انشاءاللہ نمبر 6 پر یہ جو مثال آ رہی ہے نا کیڑے مکوڑے، اس کی عمومی طور پر فقہا اسی خبیث اور خبائث کے زمرے میں لا کر اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وہ ابھی سے میں بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، اب قرآن و حدیث کے اندر تو اس کی وضاحت کے ساتھ حرام ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اور اس طرح دیگر نشہ آور ہونا یا مضر صحت ہونا بھی اگر کوئی سبب نہ ہو، پھر بھی اس کو کیڑوں کو اور مکوڑوں کو کیوں حرام قرار دیا فقہا نے؟ اس وجہ سے کہ عام سلیم الطبع لوگ اس سے گن کرتے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس لیے وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ہمارا تیسرا پوائنٹ مکمل۔ اب ذرا ہم آتے ہیں نمبر 4 پہ، کہ چلے بھئی اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ کسی چیز کو اگر عام سلیم الطبع لوگ اور سلیم طبیعت والے لوگ ناپسند کرتے ہو، اس سے گن کرتے ہو، تو وہ بھی حرام ہو سکتی ہے۔ تو اس کا ایک صحیح سٹینڈرڈ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کی ایک ایسی جامع معنی اور صحیح سٹینڈرڈ ہمیں بتائے، ضابطہ بتائے کہ جس کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ہم یہ چیز کو قریب سے سمجھ سکیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ اس میں استخباث میں آتی ہے اور یہ چیز نہیں آتی۔ تو استخباث کے لیے نا فقہا نے جو کچھ تفصیلات ذکر کی ہے، اس کے اندر 4 ایسے پوائنٹ ہے کہ جس کو جو 4 پوائنٹ جہاں جمع ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ استخباث یا خبیث چیز ہے اور لہٰذا یہ حرام ہوگی۔ تو استخباث کے شرعی معیار یا سٹینڈرڈ بننے کے لیے یہ 4 پوائنٹ ضروری ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس سے مسلمانوں کو گن آتی ہو، وہ اس چیز کی ذات کی وجہ سے ہو، اس کے ساتھ کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے نہ ہو۔ اگر کوئی چیز بذات خود بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، گن آتی ہے لوگوں کو، تو ایسی چیز حرام نہیں ہے۔ پھر مثال کے طور پر اب کیڑے مکوڑے ہے، یہ تو حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات سے ہی لوگ عمومی طور پر اس سے گن کرتے ہیں۔ لیکن ایک عام سی چیز ہے، مثال کے طور پر کوئی سبزی ہے، کھیرا لے لے، لائک کھیرا، اب اس کھیرے کے اوپر اگر کوئی پیشاب وغیرہ یا نجاست لگی ہے تو اس سے لوگ گن تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے کھیرے ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز مکس ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے، لہذا اس کی وجہ سے کھیرا حرام نہیں ہوگا۔ سمجھ آیا؟ تو کسی چیز کی ذات کے اندر ایسی خرابی ہو کہ اس سے لوگوں کو گن آتی ہو، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، کسی بھی چیز کے خبیث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کو داخلی طور پر استعمال کرنے سے لوگوں کو گن آتی ہو، خارجی استعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مطلب ہاتھ پر لگانا، پاؤں پر لگانا یا بطور پہننا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ باقاعدہ کھا کر یا پی کر لوگوں کو اس چیز کے کھانے سے یا لوگوں کو اس چیز کے پینے سے گن آتی ہو۔ 2 پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ، بلکہ یہ 3 پوائنٹ ہی کافی، ہاں 3۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عام مسلمان لوگوں کی طبیعت کا اعتبار ہے، 1-2 آدمیوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے تو بہت کچھ لوگ ایسے ہیں نشئی کہ جن کو چرس میں بھی لذت آتی ہے، تو کیا اس کو آپ حلال قرار دیں گے؟
بعض لوگوں کو حرام چیزوں میں بھی لذت آتی ہے، لیکن ان بعض لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو ان کی طبیعت خراب ہو چکی۔ عام طور پر جو لوگ بچپن سے ہی یعنی ایک سلیم طبیعت رکھنے والے لوگ ہو، وہ عام مسلمان، ان کا اعتبار کیا جائے گا، صحیح ہے، کہ ان کو اس سے گن آتی ہے یا نہیں۔ ایک دو افراد کا یا مخصوص طبقہ کا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض علماء کا ایک اختلاف ہے، شاید میں مختصراً اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ کچھ فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ علماء عرب کے ذوق کا اعتبار ہے، علماء عرب نہیں، عوام یعنی عرب کے لوگوں کے ذوق کا اعتبار کیا جائے گا، کہ جس چیز کو عرب کے لوگ ناپسند کرتے ہو اور عرب کے لوگوں کو اس سے گن آتی ہو تو اس کو ہم خبیث میں قرار دے کر اس کو حرام قرار دیں گے، اور جس چیز کو عرب لوگ جو ہے وہ پاکیزہ اور لذیذ سمجھتے ہو اس کو حلال قرار دیں گے۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے، لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں عام مسلمانوں کا اعتبار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علاقے کے مختلف ہونے سے اور مزاج کے مختلف ہونے سے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عرب لوگ ایک حلال چیز کو بھی ناپسند کرتے ہو اور دیگر عوام جو ہے اس کو پسند کرتے ہو، اس کو کھاتے ہو، تو اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کسی بھی معاشرے کے عام لوگوں کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ عرب کے لوگوں کا ہی اعتبار کیا جائے۔ بہرحال یہ ہے، تو یہ خلاصہ یہ سامنے آ گیا آپ کے کہ جس چیز کو ذات کی وجہ سے عوام لوگ اس سے سلیم الطبع لوگ اس سے گن کرتے ہو تو ان چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور اس کی سب سے مشہور مثال کیڑے مکوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیے، یہ جو نمبر 5 پہ ہے، جس پہ میں نے غلط نمبر دیا ہوا ہے، 4 دیا ہوا ہے میں نے، اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شرائط آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا دو اس کی بنیادی شرائط ہے، تو کسی بھی چیز کے طیب یا خبیث ہونے سے متعلق دو بنیادی شرائط۔ پہلا پوائنٹ یا پہلی شرط، وہ چیزیں جس پر قرآن کی آیت یا حدیث موجود ہو وہاں پر طیب اور خبیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہاں آپ یہ نہیں تلاش کر سکتے کہ یہ چیز طیب ہے اور یہ چیز خبیث ہے، بس قرآن میں جس چیز کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اس کو طیب آپ شمار کرے یا خبیث شمار کرے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یا حدیث میں جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اس کو آپ خبیث کہے یا طیب کہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، اب شراب کو اگر بعض لوگ طیب مانتے ہیں اور لذیذ سمجھتے ہیں اپنے لیے تو اس سے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا، وہ حرام ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی شرط ہے کہ قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ حلال رہے گا، جس کو حرام قرار دیا وہ حرام۔ اس میں طیب اور خبیث ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ اس کو لوگ طیب سمجھتے ہو یا اس سے لوگ گن کرتے ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اصل اعتبار جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا قرآن و حدیث کا الگ ہے۔ دوسری شرط، دوسرا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ خبث جو ہے نا، خبث یا خبیث ہونا، جس کو عوام عام طور پر جس سے لوگوں کو گن آتی ہو، لوگ ناپسند کرتے ہو، تو اس کو تو منع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور طیب، تو پھر طیب کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے آپ کہ طیب کے لیے صرف طیب ہونا کافی نہیں ہے کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے۔ طیب کا مطلب تو ہے کہ وہ چیزیں جس کو انسان لذیذ سمجھتا ہو اپنے لیے اور اس کو انسان کو مرغوب ہو، تو صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے۔ طیب ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر مزید 3 باتیں مزید بھی پائی جائے، مثلا یا 2، ایک تو یہ اس کے ساتھ یہ بھی پایا جائے کہ وہ چیز نجس اور ناپاک نہ ہو، دوسرا یہ کہ اس میں کوئی ضرر نہ ہو انسان کے بدن کے لیے، اور تیسرا یہ کہ وہ چیز مرغوب بھی ہو یعنی طیب بھی ہو۔ تو آسان الفاظ میں آپ کو کہوں کہ کسی بھی چیز کے طیب ہونے کے لیے یا کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز جو طیب ہو، انسان کو پسندیدہ اور لذیذ ہو، وہ اس وقت حلال ہوگی جب وہ اس کے اندر کوئی اور سبب یا کوئی اور ریزن موجود نہ ہو، یعنی ضرر ہونا، مضر ہونا یا نشہ ہونا یا نجاست وغیرہ، ناپاکی وغیرہ، کوئی اور ریزن نہ ہو تو تب وہ یعنی کہ حلال ہوگی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کا۔ اور جہاں تک کیڑے مکوڑوں سے متعلق والی بات ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ عمومی طور پر حشرات الارض،
حشرات الارض کا مطلب یہ ہے وہ تمام چیزیں، زمین کے وہ تمام کیڑے مکوڑے جو بلوں میں رہتی ہیں وہ چیزیں، ان کو فقہاء نے اسی بنیاد پر حرام قرار دیا، سوائے ٹڈی کے۔ ٹڈی کو علماء نے اس سے مستثنا قرار دیا ہے کیونکہ حدیث کے اندر ٹڈی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے ہیں وہ سب حرام ہے اسی دلیل کی بنیاد پر کہ اس سے عوام لوگوں کو اس سے گن آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے کیڑے مکوڑے حرام تو ہے، لیکن کیڑے مکوڑے ضروری نہیں ہے کہ ناپاک بھی ہو۔ لہذا اگر کیڑے مکوڑوں کو دوائیوں وغیرہ میں یوں استعمال کیا جائے کہ اس کی بالکل حقیقت بدل جائے، یا اس کو پکا کر اس کو یعنی مرنے کے بعد اس کا باقاعدہ اس کا راکھ وغیرہ بنا کر اس کا ایسی دوائی بنائی جائے کہ جس کو انسان خارجی طور پر استعمال کرتا ہو، خارجی بدن پر اس میں خون وغیرہ نہ ہو، نجاست نہ ہو، تو خارجی طور پر اس کا استعمال جائز ہوگا۔ مثلا کسی زخم پر دوائی لگانے کے لیے کیڑوں مکوڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے، سانپ وغیرہ کو آج کل جو ہے ان چیزوں بعض کیڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر ان کا بالکل صفوف و پاؤڈر وغیرہ بنا کر خارجی طور پر مرہم پٹی وغیرہ میں استعمال کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ حرام ہونا الگ چیز ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خارجی استعمال حرام ہونے کا تعلق اندرونی استعمال کے ساتھ ہے، کہ ان ٹڈیوں وغیرہ اور یہ جو حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے ہیں یہ ان کا کھانا تو حرام ہے، لیکن یہ کہ خارجی طور پر کوئی استعمال کرنا چاہے یا کسی پروڈکٹ میں اس کا استعمال ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کارمائن، جیسے آج کل استعمال ہوتی ہے خارجی پروڈکٹس میں، جو انسان خارجی طور پر یوز کرتا ہے اس میں کارمائن یوز ہوتا ہے، تو اس کارمائنز میں حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے کی چیزیں شامل ہوتی ہے، ان کے اجزاء ہوتے ہیں، لیکن ان کو فقہاء نے اسی لیے اس کو جائز قرار دیا، خارجی استعمال اس کا جائز قرار دیا ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا۔ اچھا، اب نمبر 3 پہ آتے ہیں۔ یہ جو ہے نمبر 3 میں ہے جو ہمارے پاس تیسرا سبب ہے وہ ہے مضرت۔ مضرت کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ ہونا۔ مضرت کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا نقصان دہ ہونا، اس کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ اس میں ہم نے بنیادی طور پر 3 چیزیں جمع کی ہیں۔ نمبر 1 مضرت یا کسی چیز کے نقصان دہ ہونے کا مفہوم، نمبر 2 اس کی قسمیں، نمبر 3 اس کے شرعی ضوابط، تقریباً 6-7 ضابطے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ ہر ایک کو الگ الگ طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھتے ہیں مضرت کا مفہوم۔ ٹھیک ہے، مضرت کا مفہوم تو یہ ہے کہ کسی چیز کا، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے تعارف میں، اس مضرت کے تعارف کے اندر، کہ بھئی کسی چیز کا مضر صحت ہونا یہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کے لیے ہمیں کون سی دلیل ملتی ہے کہ اسلام کے اندر خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اپنی جان کو مارنے کی حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو جو انسان اگر کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جس سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ حرام ہوگی، کیونکہ خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے تو یہ بھی حرام ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ فقہا جس طرح لکھتے ہیں نا کہ بھئی شریعت کے جو احکامات ہے اس کے مقاصد 5 ہے: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، نمبر 3 عقل کی حفاظت، نمبر 4 نسل کی حفاظت، اور نمبر 5 مال کی حفاظت۔ یعنی ان 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے شریعت کے احکامات آئے ہیں۔ تو جب شریعت کے احکامات ان 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے آئے ہیں تو جتنے بھی حرام چیزیں ہیں اگر آپ اس میں غور کریں گے تو اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کے لیے ضرر ہے۔ مثال کے طور پر شرک یہ دین کے اعتبار سے ضرر ہے۔ زہر وغیرہ کھانا یا جان کو قتل کر دینا اپنے آپ کو، یہ جان کے لیے ضرر ہے، یہ بھی حرام ہے کہ نہیں؟ شراب حرام ہے، کیوں؟ یہ عقل کے لیے مضر ہے شراب۔ زنا حرام ہے کیونکہ نسل کے لیے مضر ہے۔ چوری حرام ہے کیونکہ یہ مال کے لیے مضر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں انسان کے ان 5 چیزوں میں سے، یعنی کہ انسان کے دین، نفس، عقل، نسل اور مال، ان 5 میں سے کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی چیز اگر مضر ہوگی تو وہ چیز شریعت کی روح سے حرام ہوگی۔
ٹھیک ہے، تو اس سے تو ہمیں ایک بنیادی طور پر ایک تعارف سا مل گیا کہ مضر کا مطلب ہے ایسی چیز جو انسان کی جان کے لیے یوں مضر ہو کہ اس میں انسان کی جان یقینی، تو یعنی یہ میں آپ کو ابھی اس کی 2 لائن میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ مضرت کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو جس کا انسانی جان کے لیے جس کی وجہ سے انسانی جان ہلاکت میں پڑتا ہو یقینی طور پر، یا غالب گمانی ہو کہ اس چیز کو یوز کرنے کی وجہ سے انسان کی جان ہلاکت میں پڑ سکتی ہے، تو ایسی چیز حرام ہوگی، خواہ وہ ڈائریکٹلی انسان کو ختم کر دے جیسے زہر اور گولی وغیرہ، یا آہستہ آہستہ انسان کو ختم کر دے جیسے سلو پوائزن ہوتا ہے نا اس طرح، تو ان دونوں چیزیں حرام ہوگی شریعت کی نظر میں۔ بہرحال اس کی مزید تفصیل کے لیے آگے پوائنٹ نمبر 2، یہ جو اقسام ہے اس کی ہر ایک بات کو سمجھنا اور ہر ایک کے پوائنٹ سمجھنا، اور پھر نمبر 3 کے ضوابط بھی سمجھنا یہ ضروری ہے، تاکہ اس کے بعد ہی آپ کو اس کا مکمل مفہوم سمجھ آئے گا کہ بھئی کس قسم کا نقصان دہ ہونا حرام ہوگا، یعنی کہ اس کی کیٹیگرائزیشن کیا ہو سکتی ہے۔ نقصان دہ تو آج کل چائے بھی ہے، نقصان دہ تو کولڈ ڈرنک بھی ہے، تو کیا وہ بھی حرام ہو جائیں گی؟ تو اس لیے جو ہے نہیں، ہر ایسی چیز نہیں، جیسے ہی میں نے آپ کو تعریف میں بتا دیا کہ اس سے انسان کی جان جو ہے اس کو ہلاکت کا خطرہ ہو یقینی طور پر یا غالب گمان کے طور پر، اور ڈائریکٹلی یا سلو آہستہ آہستہ کر کے، تو یہ اس کا بنیادی تعریف ہے، اس کو